السلام علیکم سامعین، 27 ربیع الثانی کی تاریخ شروع ہو چکی ہے، 11 نومبر ہے۔ خبر کا عنوان ہے 57 اسلامی دیشوں کی میٹنگ یعنی OIC کی میٹنگ شروع ہو گئی ہے۔ اس بیچ اسرائیلی ٹینک فلسطین کے یعنی غزہ کے القدس ہسپتال تک پہنچ گیا ہے، صرف 20 میٹر کے فاصلے پر ہے۔ یعنی ایک طرف ریاض میں OIC کی میٹنگ ہو رہی ہے اور وہاں مذمتی قراردادیں پاس ہو رہی ہیں، اور ایک طرف اسرائیلی ٹینک اپنا پورا کام کر رہے ہیں۔ ہم ساتھ ساتھ دونوں خبریں آپ کو بتا رہے ہیں۔ اسلامی سربراہی اجلاس میں رہنماؤں کا غصہ، مذمت اور قطر کا مستقل جنگ بندی کا مطالبہ ہوا ہے۔ ادھر غزہ میں صورتحال کیا ہے؟ غزہ کے الشفا ہسپتال میں ایندھن ختم ہونے کے بعد علاج بند ہو گیا ہے۔ غزہ کے شفا ہسپتال میں ڈیزل بند ہو گیا ہے، جنریٹر بند ہو گیا ہے، بجلی بند ہو گئی ہے، وہاں علاج معالجہ کام مکمل بند ہو گیا ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ اسرائیل شمالی غزہ کے علاقے میں ہر روز جنگ میں 4 گھنٹے کے وقفے کے فیصلے پر عمل درآمد شروع کر دے گا۔ ادھر اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ وہ امداد کے آنے اور جانے کے لیے حکمت عملی کے تحت یہ 4 گھنٹے کا وقفہ دے رہا ہے، جنگ ابھی بند نہیں ہوگی۔ ادھر غزہ کی وزارت صحت نے کہا ہے کہ اسرائیل نے کم از کم 3 ہسپتالوں پر یا ان کے آس پاس تازہ فضائی حملے کیے ہیں، اور اسرائیل کی فوج نے بھی اس کی تصدیق کی ہے کہ سب سے بڑے ہسپتال الشفا کے آس پاس کے علاقے میں کارروائی کی جا رہی ہے۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق اسرائیل کے فضائی حملوں میں اب تک شہید ہونے والوں میں فلسطینیوں کی مجموعی تعداد 10,800 سے بڑھ چکی ہے۔ اس بیچ لبنان کی سرکاری خبررساں ایجنسی کا کہنا ہے کہ اسرائیل ڈرون نے لبنان اور اسرائیل کی سرحد پر 50 کلومیٹر کے فاصلے سے ایک گاڑی کو نشانہ بنایا ہے۔ اطلاعات کے مطابق ایک پک اپ ٹرک جو کیلے لے کر جا رہا تھا کو زہرانی کے علاقے میں نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ الاہلی ہسپتال کے لیے کام کرنے والے 3 میں سے ایک سرجن کا کہنا ہے کہ اس وقت یہ ایک اکیلا ہسپتال ہے جو غزے میں کام کر رہا ہے۔ الاہلی صرف ہسپتال کام کر رہا ہے، باقی سارے ہسپتال بند ہو چکے ہیں۔ اب سنیے وہاں میٹنگ میں کیا ہو رہا ہے۔ جو میٹنگ شروع ہو چکی ہے، اور سعودی عرب کے شہر ریاض میں جاری اسلامی عرب سربراہی اجلاس میں 57 اسلامی ملکوں کے رہنما شرکت کر رہے ہیں اور غزہ پر اسرائیلی بمباری پر غور کر رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں وہ بھی سننے قابل ہے۔ قطر کے امیر تمیم بن ثانی نے مستقل جنگ بندی کی امید ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کا ملک حماس کی طرف سے 7 اکتوبر کو یرغمال بنائے گئے اسرائیلی اور دیگر ملکوں کے شہریوں کی رہائی کے لیے مذاکرات جاری رکھے گا۔ خیال رہے کہ دوحہ کا ان یرغمالیوں سے متعلق مذاکرات یعنی بات چیت اور رہائی سے متعلق موقف معاملہ اہمیت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ قطر کے امیر نے اسرائیل کی عام شہریوں کو نشانہ بنانے پر مذمت کی ہے اور ان الزامات کو جھوٹا قرار دیا کہ حماس نے ہسپتالوں کے نیچے سرنگ بنا رکھی ہے۔ ادھر اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ حماس عام شہریوں کو ڈھال بنا رہا ہے اور ہسپتالوں اور صحت مراکز کے نیچے اور آس پاس سرنگیں بنا رہا ہے۔ قطر کے امیر نے اتنا اور کہا کہ عرب اور مسلم ممالک اسرائیل کے خلاف مذمتی قرارداد جاری کرنے پر اکتفا نہ کریں، بلکہ اسرائیل کو غزہ میں مزید کارروائیوں سے باز رکھنے کے لیے دباؤ ڈالیں۔ یہ قطر کے امیر نے اچھی بات کہی ہے۔ جدہ میں جاری عرب اور اسلامی ممالک کے رہنماؤں کی کانفرنس میں اسرائیل کی مذمت کے ساتھ ساتھ فوری طور پر جنگ بندی کی مانگ بھی کی گئی ہے۔ اس کانفرنس کے میزبان سعودی ولی عہد شہزادہ محمد سلمان نے کہا ہے کہ اسرائیل نے جو کیا ہے اسے یہ بھگتنا ہوگا۔ انہوں نے فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کی کارروائی کو جنگی جرم قرار دیا ہے۔
اردن کے بادشاہ عبداللہ نے کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ یہ ایک خونریز جنگ ہے جسے فوری طور پر روکنا ہوگا، ورنہ پورا علاقہ اس کی زد میں آ سکتا ہے۔ ادھر فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس نے کہا کہ فلسطینی عوام کی نسل کشی جاری ہے اور انہوں نے فلسطین کے لیے عالمی تحفظ فراہم کرنے کی مانگ کی ہے۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے سعودی عرب کے اپنے پہلے دورے کے موقع پر کہا کہ اسرائیلی فوج کو دہشت گرد گروہ قرار دیا جائے۔ انہوں نے اس جنگ کو پھیلانے کے لیے امریکہ پر ذمہ داری عائد کی۔ ادھر الجیریا نے اسرائیل سے سفارتی تعلقات ختم کرانے کی ضرورت پر زور دیا۔ کچھ ممالک اتنا آگے جانے سے بچتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کانفرنس کے حتمی آخری اعلامیے میں کم سے کم اہداف پر ہی توجہ مرکوز رکھی جائے گی، یعنی جو ابھی جاری نہیں ہوا، ابھی تو بات چیت چل رہی ہے، تقریریں چل رہی ہیں، بیانات چل رہے ہیں، ابھی کل تک جاری ہوگا۔ ان مطالبات میں جنگ بندی، اسرائیل کی مذمت اور فلسطینی علاقوں میں اسرائیلی قبضے کا خاتمہ شامل ہے۔ بتا دیں آخری بار جب ایران کے صدر نے ریاض کا دورہ کیا تو محمود احمدی نژاد اس وقت اس عہدے پر فائز تھے۔ اس دورے کو اب 11 برس بیت چکے ہیں اور اس نقطۂ نظر سے ابراہیم رئیسی کا ریاض کا سفر خاص اہمیت کا حامل ہو رہا ہے۔ لیکن ایران اور سعودی عرب کے تعلقات کے معاملے سے ہٹ کر بڑا سوال یہ ہے کہ ابراہیم رئیسی اسلامی تعاون تنظیم کے دیگر 56 رکن ممالک کو اسرائیل فلسطین جھگڑے کے حوالے سے اسلامی جمہوریہ ایران کی مطلوبہ پالیسی کے ساتھ کس حد تک قریب لا سکتے ہیں۔ بہرحال اس طرح کی ابھی میٹنگ جاری ہے، جیسے میں نے بتایا میٹنگ شروع ہو چکی ہے، لیکن ابھی یہ 2-3 قراردادیں پاس ہوئی ہیں جن کا سرے سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ یعنی ابھی تک جو 2 باتیں ہونی چاہیے ان میں سے کوئی بات سامنے نہیں آئی ہے۔ نہ تو یہ سامنے آئی ہے کہ سارے ممالک کی فوج مل کر وہاں جائیں اور عملاً اسرائیل کو روک دیں، نہ یہ بات سامنے آئی ہے کہ تمام ممالک سے اسرائیل اور اس کے حامیوں کا مکمل بائیکاٹ کیا جائے۔ کچھ بھی نہیں ہوا ہے، جو کچھ پہلے ہوا تھا اس سے بھی ابھی کم ہی کم ہے۔ آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں، ہم آپ کو اور بھی بتائیں گے، لیکن پہلے بتا دوں کہ یہ جو OIC ہے 57 مسلم ملکوں کی جو یہ تنظیم ہے، اس کو بنے ہوئے تقریباً 50 سال ہو چکے ہیں۔ 50 سال میں علاوہ میٹنگوں کے، جلسوں کے اور کچھ نہیں کیا۔ اس میں لبنان، مصر، ایران، سعودیہ اور مراکش اور ملیشیا یہ سارے ممالک مل کر ہیں، لیکن انہوں نے عملی کام کچھ نہیں کیا ہے۔ بہرحال آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں، خبر جیسا کچھ کل اپڈیٹ ہوگی ہم انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو مطلع کریں گے۔